السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ تعالی ہم اس سلسلے وار درس کی ابتدا کر رہے ہیں. میری نیت پہلے تو یہ تھی کہ جو دروس انگریزی میں چل رہے ہیں مغرب کے بعد انہیں کو اردو میں ہی کنٹینیو کیا جائے، اسی کا ترجمہ کیا جائے. ہم تقریباً 250 آیات سے زیادہ سورہ بقرہ کی کور کر چکے ہیں. ہر ہفتے تقریباً ایک آیت یا آدھی آیت کا مطالعہ ہوتا تھا، تو کافی عرصے سے وہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن ابھی عشاء کی نماز سے فوراً پہلے مجھے خیال آیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اگر میں نے آیت نمبر 250 سے آگے جا کے بات شروع کی تو پہلے کا کلام جو یہ مسلسل چلتا آ رہا ہے، اگر بات کو سمجھ نہ آئے تو بات آدھی رہ جاتی ہے. تو پھر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ سورہ بقرہ کا مطالعہ شروع سے کرتے ہیں، اور ان حلقات میں آرام سے ہماری رفتار آہستہ آہستہ ہی چلے گی انشاءاللہ. اور اس حلقے میں، اس پہلے حلقے میں کچھ تعارف کرا دوں اس سلسلے کا، اس کے بارے میں کچھ اساسی باتیں بنیادیں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو میری نیت سمجھ میں آ جائے اور اس کا اسلوب، اس درس کا اسلوب سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ تعالی، تاکہ ہم سب اس سے یعنی بہترین طور پر مستفید ہو سکیں. اوکے، میرے نزدیک درس قرآن تین درجات کے ہوتے ہیں. پہلا درجہ اس کو کہتے ہیں دورہ ترجمہ قرآن، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے آیت کا مطالعہ کیا، اس کا مختصر سا ترجمہ کیا، اس کے بارے میں کچھ تفصیلی نکات بیان کر دیا اور آگے چل دیے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کلام کی روانی، قرآن میں جو کلام ہے اس کی روانی سمجھ میں آتی ہے کہ بات یہاں سے آگے، اس سے آگے دوسری بات، اس سے آگے تیسری بات، یہ بات وہاں کیسے پہنچی. اور ان دروس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کو فرض کریں اردو ترجمے میں آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کئی بار اس بات کا احساس ہوگا کہ بات کچھ ہو رہی تھی اور ایک دم سے بات کچھ اور ہونی شروع ہو گئی. کہیں بات تقوی کی ہو رہی تھی، کہیں بات آخرت کی ہو رہی تھی، فوراً بنی اسرائیل کے بارے میں بات شروع ہو گئی. کہیں بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی تھی، فوراً ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات شروع ہو گئی. اس طرح جب موضوع بدلتا ہے قرآن میں، یعنی اچانک بدل جاتا ہے، اسے التفات کہا جاتا ہے. عربی کا لفظ ہے التفات. التفات کے معنی کسی کی طرف مڑنا، یعنی کلام کا رخ اس طرف سے اس طرف مڑ جاتا ہے، موضوع اس طرف سے اس طرف مڑ جاتا ہے، مضمون بدل جاتا ہے فوراً. اور کیونکہ ہم جدید مطالعے سے ہم متاثر ہیں، ہمیں عادت یہ پڑی ہوئی ہے کہ کوئی چیپٹر ہو کسی کتاب کا تو اس میں ایک ہی موضوع ہونا چاہیے، اس میں مختلف موازی نہیں ہونے چاہیے. اگر اگلے موضوع کی بات کرنی ہے کسی اگلے چیپٹر میں جا کے بات کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کا التفات عام جدید مطالعہ کرنے والے کو، پڑھنے والے کو سمجھ میں نہیں آتا. دورہ ترجمہ قرآن کا فائدہ ایک یہ ہے کہ اس سے جو شرح کر رہا ہوگا، جو تفسیر کر رہا ہوگا، جو بیان کر رہا ہوگا، اسے اس بات کو سمجھانے کا موقع ملتا ہے کہ بات یہاں سے یہاں گئی کیسے. کیونکہ اصل میں قرآن کی تمام باتیں آپس میں متعلق ہیں، ہر آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی ہے. بلکہ انہ کآیۃ واحدہ، جیسے امام فخر الدین الرازی نے فرمایا ہے، یہ تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ایک آیت ہے. یعنی قرآن میں ایسی روانگی ہے، بات ایسے تسلسل سے چلتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری ایک ہی آیت ہے. ایسا انہوں نے تفسیر کبیر کے نام سے اسے کہا جاتا ہے، فخر الدین الرازی کی تفسیر کو. اتنی بڑی تفسیر لکھنے کے بعد کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے ایک ہی آیت ہے. تو وہ روانگی سامنے آتی ہے جب اگر آپ مختصر تفسیر کے ساتھ جلدی مطالعہ کرتے چلے جائیں. لیکن وہ تفسیر ہم یہاں پر نہیں کریں گے، اس قسم کا دورہ ہم یہاں پر نہیں کریں گے. خیر، کم از کم اس مرتبہ اس سلسلے میں تو میری یہ نیت نہیں ہے. دوسرا مرحلہ تفسیر کا میرے نزدیک ہے، اسے کہتے ہیں عربی میں التفسیر الموضوعی. التفسیر الموضوعی، انگریزی میں اسے کہتا ہوں تھیمیٹک تفسیر. مقصد اس تفسیر کا یہ ہے کہ ہر آیت پہ تھوڑا سا رک کے اس کے فلسفے پر، اس کے فوائد پر، اس کے ثمرات پر، یعنی اس میں سے جو حکمت نکلتی ہے ہمارے لیے، اور اس کا ہمارے دور کے مسائل سے کیا تعلق ہے، ہمارے لیے آج کی زندگی میں اس میں کیا فائدے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی بہت کچھ بحث ہو جائے. اور اتنی گہری علمی بحث نہ ہو، اتنی ہو کہ ہمیں سمجھ تو آ جائے بات، لیکن اتنی جلدی سے بھی نہ ہو کہ 1 منٹ بس آیت پہ گزارا اور آگے نکل دیے. کم از کم 20-25 منٹ ہر آیت پہ کم از کم تھوڑی بہت بحث ہو جائے، اس کے کچھ فائدے ہمارے لیے سامنے آ جائیں. یہ مقصد ہے اس سلسلے کا. اس سے اوپر بھی ایک مرحلہ ہے، اصل میں اسی کو میں تفسیر کہتا ہوں. میرے نزدیک تفسیر اس سے اگلا مرحلہ ہے. تو پہلا ہے دورہ ترجمہ قرآن، پھر اسے کہیں گے تفسیر الموضوعی. عربی کا لفظ استعمال کرتے ہیں التفسیر الموضوعی. ٹھیک ہے؟ اس سے اگلا جو آخری مرحلہ ہے وہ ہے اصل تفسیر کا.
اوکے التفسیر علی وجہ تفصیل کہہ رہے ہیں عربی میں، یعنی تفصیلی تفسیر، مفصل تفسیر. جب اس تفسیر کا میں کوئی پروجیکٹ کرتا ہوں تو اس میں بہت عرصہ لگتا ہے، یعنی اس کا ایک ایک آیت پہ آپ کو مجھے اپنے مطالعے کے لیے 16 20 گھنٹے گزارنے پڑیں گے. اس میں ہر صورت کے تعارف میں ہی کئی ہفتے لگ جاتے ہیں، اس کا تعارف سمجھنے میں، اس صورت کا نظام سمجھنے میں، اس صورت میں بات شروع کہاں ہو رہی ہے، کہاں سے التفات ہوا، کون کون سے موازی اس صورت میں، ان سب کا آپس میں باہمی تعلق کیا ہے، اس صورت کا پچھلی صورت سے کیا تعلق ہے، اگلی صورت سے کیا تعلق ہے. اور پھر اس کے بعد ایک ایک آیت پہ میرا اپنا ایک فارمولا ہے، اس میں کافی سارے یعنی معاجم کا مطالعہ کرنا. معاجم سے معنی ہر عربی کے لفظ میں بہت سارے معنی مضمر ہوتے ہیں، اس کے اندر بہت سارے معنی داخل ہوتے ہیں. تو اس کا مطالعہ کرنے کے لیے بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں. عربی میں لسان العرب ہے، البحر المحیط ہے، تاج العروس ہے، اس قسم کی کتابیں ہیں جس میں ہر ایک لفظ پہ اندازہ کریں 4 5 صفحوں کے مقالے لکھے گئے ہیں تاکہ آپ کو ایک لفظ کے معنی سمجھ میں آئیں، ٹھیک سے گہرائی سے سمجھ میں آئیں. اس قسم کا مطالعہ وہ صرف لغوی بحث ہے، اور اس کے بعد کچھ لغوی بحث کرنے کے بعد ہر آیت کا تقریباً 10 15 یا کبھی کبھار 20 تفاسیر کا مطالعہ ہمارے علماء، ہمارے قدماء اور ہمارے اسی عصر کے اسی زمانے کے کچھ علماء کے تاثرات لے کر ان کے کچھ نوٹس بنا کے ان کو سامنے رکھ کے پھر درس دینا، وہ تفسیر کا مسئلہ ہے. اور وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. وہ اب دعا کریں کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اردو میں بھی کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس سال میری نیت ہے کہ مفصل درس صرف سورہ کہف کا ہو، وہ ہمارے کیمپس میں چل رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اب کل سے شروع ہو رہا ہے. لیکن اس ہفتہ وار سلسلے میں سورہ بقرہ پر شروع سے تفسیر الموضوعی یعنی تھیمیٹک تفسیر، ایسی تفسیر جس کو آپ کہہ لیں آسان تفسیر، آسان تفسیری کرنے، یعنی ترجمے سے زیادہ لیکن مکمل پوری تفصیلی تفسیر سے کم، کچھ درمیان کی بات ہے. تو اس سلسلے سے انشاءاللہ تعالی اور اس اسلوب سے ہم اس تفسیر کا مطالعہ کریں گے. آج میں تھوڑی سی ابتدائی باتیں سورہ بقرہ کے بارے میں اور کچھ باتیں الف لام میم کے بارے میں کہہ دوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلے حلقے میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اس کے بارے میں کچھ بحث ہوگی. سورہ بقرہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکل شیء صنام وصنام القرآن البقرہ. ہر چیز کی ایک پیک ہوتی ہے، ایک اونچائی ہوتی ہے. جیسے اونٹ کی پیٹھ پہ جو اونچائی ہوتی ہے نا، اسے صنام کہتے ہیں عربی میں. ہر چیز کی ایک صنام ہوتی ہے، اور قرآن کا صنام بقرہ ہے. یعنی بقرہ قرآن کی ایک اونچائی سی سمجھ لیں آپ، اس کی ایک پہاڑی سمجھ لیں. پہاڑی کا فائدہ یہ ہے کہ سب چیزیں نظر آتی ہیں، اونچائی سے سب چیزیں نظر آتی ہیں. قرآن کے تمام مضمون، تمام مواضیع، تمام ہدایت مختصر طور پہ آپ کو سورہ بقرہ میں مل جائیں گے. سورہ بقرہ میں آپ کو مدنی قرآن کا رنگ بھی نظر آئے گا، مکی قرآن کا رنگ بھی نظر آئے گا. ایمان کی بات بھی ہوگی جیسے مکی صورتوں میں ہوتی ہے، احکام کی بات بھی ہوگی جیسے مدنی صورتوں میں ہوتی ہے. تو یہ صورت مدنی، لیکن اس میں تمام قرآن کے تمام اسالیب کا کہیں نہ کہیں ذکر ضرور آ گیا ہے، تو اسی لیے اس کو سلام بھی کہا گیا ہے شاید. اچھا، دوسری بات، اس میں موضوع بہت ہے. تو یہ کہہ دینا کہ اس صورت کا موضوع یہ ہے، یعنی میں ایک بات کر دوں آپ کے سامنے، اس صورت کا موضوع ایمان ہے یا تقوی ہے یا شریعت ہے یا احکام ہے، غلط ہوگا. غلط اس لیے ہوگا کہ اس صورت کو جو اتنی وسیع ہے اس کو ایک چھوٹے سے دائرے کے اندر قید کرنا میرے لیے ممکن نہیں، یا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں. ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے مضامین آئیں گے، بہت ساری ہدایتیں آئیں گی، بہت سارے رنگ ہمارے سامنے پیش ہوں گے، بہت سارے خوبصورت باغوں کی ہم سیر کریں گے اس صورت کی آیات کے ذریعے. اور جب بات آئے گی کسی اور خاص موضوع پہ تو میں آپ کو اس کا آپ سے تعارف کرا دوں گا. ایک بات سمجھنے کی ضرور ہے کہ ہر صورت جو لمبی صورتیں ہیں نا، خاص کر اس میں آپ کو تو رکوع کی تقسیم کا پتہ ہوگا کہ ہر رکوع کی تقسیم میں عین لگایا ہوتا ہے انہوں نے مصحف کے اندر. وہ تقسیم اصل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی نہیں ہے، یہ بعد کی تقسیم ہے. لیکن ایک اور تقسیم جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ ایک مفسروں کے ہاں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ آیات کا ایک مجموعہ ہے جو ایک ہی بحث ہے، یعنی ایک ہی مضمون پہ بات چل رہی تھی. یہ 8-10 آیات کچھ ایک ہی بات کر رہی تھیں ایک ہی مضمون پہ، اور پھر اس کے بعد کی اگلی 10-15 آیات یا 5-6 آیات جتنی بھی ہوں وہ کوئی اور مضمون شروع ہو گیا. جیسے آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا شروع میں بات ہو رہی ہے سورہ بقرہ میں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کہاں تک پہلی بات چل رہی ہے. اس کے بعد کچھ مثالیں شروع ہو جائیں گی تو آپ کو احساس ہوگا کہ کچھ نئی بات شروع ہو گئی ہے، ایک نیا مضمون شروع ہو گیا ہے. تو یہ جو مقاطع ہے نا قرآن کے، پیراگراف کہنے، پیراگراف قرآن میں تو ہے نہیں، آپ کو ایسے تو نہیں نظر آئے گا کہ اگلی لائن شروع ہو رہی ہے. وہاں تو تمام آیات بالکل ایک برابر وزن پر ہیں، لیکن موضوع کے اعتبار سے کچھ پیراگراف ہیں، واقعی اصل میں ہیں. ان کا میں آپ کو احساس دلاتا رہوں گا، اور پھر ہر پیراگراف کے مطالعے کے بعد اس پیراگراف کو دوبارہ ایک نظر سے دیکھیں گے کہ اس کا نظم کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب سے جو بات کی ہے اس سے ہمارے لیے کیا احکام یا کیا حکمتیں نکلتی ہیں.
چلیں اب تھوڑی سی بات کر لوں الف لام میم کے بارے میں. انشاءاللہ اور باتیں جو مزید بقرہ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں وہ انشاءاللہ جب یہ درس چلے گا تو پھر آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گی جب ان کا موقع آئے گا تو. ٹھیک ہے. الف لام میم انہیں کہا جاتا ہے حروف مقطعات. حروف مقطعات. حروف مقطعات ایسے حروف ہیں جن کو اکٹھے نہیں پڑھا جاتا, علم نہیں پڑھا جاتا. کہیں کسی صفحے پہ الف اور لام اور میم اکٹھا لکھا ہو تو کیا پڑھے گا انسان؟ علم. لیکن قرآن میں پڑھے گا تو کیا پڑھے گا؟ الف لام میم. یہی حروف ہیں جو الم تری کیف فعل ربک بھی اصحاب الفیل میں آتے ہیں. مصحف میں تو وہی الفاظ ہیں لیکن وہاں الف لام میم نہیں پڑھتے, کیا پڑھتے ہیں؟ علم. ٹھیک ہے نا, کیونکہ انہیں الگ کیا جاتا ہے. الگ کرنے کو عربی میں کہتے ہیں قطع. قطع. انہیں حروف مقطعات, اس میں بھی قطع کا لفظ آ گیا نا, ایسے حروف جو الگ کیے گئے ہوں, اسی لیے الگ الگ پڑھا جاتا ہے الف لام میم. اچھا, اس کے بارے میں اگر آپ کو تشریح سمجھنی ہے تو اس کی ایک اور ضمنی بحث بھی میں مختصر سی کر دوں آپ سے. قرآن جب نازل ہوا ہے تو پہلی آیات کیا تھیں؟ آپ کو کچھ پتہ ہے؟ کسی کو علم ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے نا, سب کو معلوم ہے. اگر آپ قرآن کا بھی مصحف کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ صورت آپ کو کہاں پہ ملے گی؟ شروع میں ملے گی یا آخر میں ملے گی؟ آخر میں جا کے ملے گی نا. تقریباً قرآن پورا ختم ہو گیا تو وہاں اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھنے کو ملتا ہے آپ کو. الف لام میم کے بارے میں سب کو بتایا, بقرہ کے بارے میں سب کو معلوم ہے یہ مدنی صورت ہے. مدنی صورت ہے. مدنی صورت کا مقصد کیا ہے کہ بعثت کے 12 سال تو گزر چکے, ہجرت بھی ہو چکی, اب قرآن نازل ہو رہا ہے مدینے میں, اور مدینے کی پہلی صورتوں میں سے ہے. ٹھیک ہے نا. 12 سال کے بعد جو صورت آئی وہ کہاں ہے قرآن میں؟ بالکل شروع میں. تو سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن اس ترتیب میں کیوں نہیں ہے جس ترتیب میں نازل ہوا تھا؟ اس ترتیب میں, اگر اس ترتیب میں ہوتا تو پہلے ہمیں کیا ملتا؟ جیسے ہی آپ قرآن کھولتے آپ کو پہلے ملتا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس بات کو یہ تو لمبی بحث ہے لیکن اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ قرآن جس ترتیب میں نازل ہوا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اور قرآن جس ترتیب میں مرتب ہوا, جس ترتیب میں ہمارے سامنے ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. کوئی شک کی بات نہیں اس میں. کچھ علماء ہیں ہماری تاریخ میں ان کا اختلاف ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ صورتیں اس ترتیب میں اس لیے ہیں کہ صحابہ کا ان پر اجتماع ہے یا اجماع ہے کہنے. وہ سب صحابہ نے مل جل کر فیصلہ کیا کہ یہ ترتیب صورتوں کی ہونی چاہیے, اسی لیے قرآن اس ترتیب میں ہے. وہ رائے موجود ہے ہماری تاریخ میں اور میں اس رائے کا احترام بھی کرتا ہوں, لیکن اس رائے سے میرا سراسر اتفاق نہیں ہے. میری رائے اللہ تعالی عالم میں اس رائے پر بہت مطمئن ہوں کہ قرآن کی تمام ترتیب فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, وہاں تک ہر آیت ہر صورت اسی ترتیب میں ہے جس ترتیب میں اللہ تعالیٰ کی حکمت میں لوح محفوظ میں یہی کتاب ہے, اسی ترتیب میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نازل ایک ترتیب میں کی اور اس کو جمع ایک اور ترتیب میں کیا. یہ خدا کی حکمت میں سے ہے. اس کے کئی فائدے ہیں. ایک فائدہ اپنے سامنے یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن کو ہم نے الگ الگ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے صحیح موقع پر آپ پر نازل کیا ہے, اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. یعنی قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو کس لیے نازل ہو رہا تھا؟ کوئی ایک موقع, کوئی مسئلہ سامنے کھڑا ہوا, کسی نے آ کے کوئی سوال پوچھا, کسی نے آ کے کوئی جھگڑا شروع کر دیا, کسی نے کسی سے جا کے بات کرنی ہے, اس کے لیے کچھ نصیحت چاہیے, کوئی ہجرت کا موقع آیا, کوئی قتال کا موقع آیا, کوئی حلال حرام کے جاننے کا موقع آیا. تو اس موقع پر جو آیت نازل ہوتی ہے وہ ہے اصل موقع پر چیز کا نازل ہونا. لیکن قرآن کو جب مرتب کیا گیا ہمارے لیے, اب قرآن جب مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت آیت نازل نہیں ہوتی. جیسے سیرت کے دوران کبھی مسئلہ کھڑا ہوتا تھا, کوئی صحابی آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال پوچھ لیتے تھے اور اس کے جواب میں آیات آ جاتی تھی. خباب بن رت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال پوچھتے ہیں کہ یہ ہماری اتنی پٹائی کیوں ہو رہی ہے, ہمیں کیوں کیا کہتے ہیں, کول کو کیا کہتے ہیں, کولے پہ ہمیں کیوں جلایا جا رہا ہے. ان کی پیٹھ جلا دی گئی تھی. انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی تکلیف میں انہوں نے یہ جذباتی ہو کے انہوں نے سوال پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر سورہ عنکبوت کی آیات اس موقع پر نازل ہوئی. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو یہ بس کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ کیا سمجھتے ہیں ان کا کوئی امتحان نہیں ہوگا؟ اس وقت جواباً یہ آیت نازل ہوئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مسائل زندگی کے روزانہ جو کھڑے ہوتے ہیں اس کے جواب میں تو آیت نہیں آئے گی. اب آیت تو ساری آ چکی,
تو ساری کی ساری آ چکی. تو اس قرآن کی ترتیب کے فائدے بہت ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اب یہ امت قائم ہو چکی ہے، اب ہم مسلمان ایک امت بن چکے ہیں، اور اس ترتیب کا تعلق امت سے ہے. یعنی امتی ہی بیٹھ کے سوال پوچھتا ہے، اپنے رب سے ہدایت مانگتا ہے، اور ہدایت مانگنے کے بعد ہی فوراً اللہ تعالیٰ نے جو سب سے وسیع ہدایت قرآن کی ہے وہ کہاں ہے؟ سورہ بقرہ میں ہے، اس کو شروع میں ڈال دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا تعلق امت کی ہدایت سے ہے اب اس ترتیب کا. اب اس کے بعد دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ فاتحہ میں ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہم سیدھے راستے پر رہنے کی، سیدھے راستے پر چلنے کی، سیدھے راستے پہ قائم ہونے کی، اللہ تعالیٰ کو ہمیں اپنے سیدھے راستے پہ ڈالنے کی ہم دعا مانگتے ہیں. اب وہ سیدھا راستہ ہمارے علم ہونے سے تو رہا. اب جب ہم اس کی طلب کرتے ہیں تو اس کے جواب میں شروع میں ہی بقرہ میں یہ نہیں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے. اب اس کا ہدایت کہنا کس بات کا جواب ہے؟ اسی دعا کا جواب ہے نا کہ ہدایت دیجیے. ابھی آپ نے ہدایت مانگی تھی، آپ کو فوراً جواب دے دیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے. لیکن آج جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ صرف الف لام میم کے بارے میں ہے. یہ الف لام میم ہدایت کیسے ہے؟ آپ کسی سے ہدایت مانگتے ہیں، اگر آپ آ کر مجھ سے کوئی سوال پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے یہ بات سمجھا دیجیے، اور میں آپ سے ایسے الفاظ استعمال کروں جن کا نہ سر نہ پیر آپ کو سمجھ آئے، یہ کیسی ہدایت ہوئی بھائی؟ میں آپ سے کہہ دوں الف لام میم، یہ کیا بکواس کر رہا ہے آدمی یار؟ میں نے پوچھا حلال ہے یا حرام ہے، میں آپ سے کہوں الف لام میم، آپ کو تو سمجھ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں کہوں جیم ہا قاف. نہیں، آپ مجھے ایسی بات بتائیں جو مجھے سمجھ آئے. ہدایت کا مقصد ہے، ہدایت تو اس وقت ہوگی جب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، پھر آپ اس کو عمل میں لائیں گے، اس کا فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ الف لام میم شروع میں کیوں؟ اس الف لام میم کا کیا فائدہ؟ اس کا پہلا فائدہ سمجھ لیجئے، مدنی قرآن ہے نا، یہ مدنی دور میں نازل ہوئی. مدنی دور میں ہمارا کن سے سامنا تھا؟ مکی دور میں تو مسلمانوں کا سامنا تھا قریش سے، مشرکوں سے. مکی دور میں کس سے سامنا تھا؟ اہل کتاب سے، نصارہ سے سامنا تھا. اور کس سے؟ یہود سے سامنا تھا. اب یہودیوں کے ہاں ایک بڑا تکبر تھا، بڑے غرور میں تھے، اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو النبی الامی گالی سمجھ کے مانتے تھے. امی ایسا جس کو اتنا علم نہ ہو پڑھنے کا، جیسا کہ جو اپنی ماں سے نکلا ہو نا، نیا پیدا ہوا بچہ، جتنا اسے پڑھنا نہیں آتا اتنا امی کو پڑھنا. تو ام کے معنی کیا ہے؟ ماں. امی ایسا ہی ان پڑھ جو ماں سے نکلا ہوا جیسا ان پڑھ، اسے امی کہتے ہیں. تو وہ گالی کے طور پہ کہتے تھے. اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے نبی کے اوصاف میں اور نبی کے اعزاز کو بنا دیا. قرآن میں اسی کا لفظ استعمال کر لیا، اسی لفظ کے معنی بدل دیا اللہ تعالیٰ نے. وہ اور بات ہے. لیکن سمجھیے اگر کسی نے واقعی، ہم بھی مانتے ہیں وما كنت تقرأ من كتاب تتلو من كتاب من قبل وما تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا آپ تو اس سے پہلے کچھ نہیں پڑھتے تھے. یہ میرا کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. آپ اس سے پہلے کچھ نہیں پڑھتے تھے اور آپ نے کبھی ہاتھ سے کچھ نہیں لکھا. اب مجھے یہ سمجھائیے، الف کا لفظ، صرف الف کا لفظ، لام میم کو چھوڑیے ایک سیکنڈ، الف کا لفظ کون سیکھتا ہے؟ جو پڑھنا سیکھ رہا ہو یا لکھنا سیکھ رہا ہو اسے سکھایا جاتا ہے کیا؟ الف، پھر با، پھر تا، پھر آگے جا کے لام، پھر آگے جا کے میم. جسے پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو، آپ کہیں پاکستان میں، انڈیا میں کسی گاؤں میں جائیں، کسی ان پڑھ سے جا کے گئے الف، اسے کچھ سمجھ آئے گی کیا بات ہو رہی ہے؟ اس کے مطلب کی بات نہیں ہے. کوئی بچہ جو نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہوگا اسے الف پتا ہوگا. کوئی جو لکھنا سیکھ رہا ہوگا استاد کہے گا الف لکھو، وہ الف لکھے گا. ٹھیک ہے نا؟ الف یا لام یا میم کے معنی صرف اسی کے ہاں اس کا کچھ فائدہ ہے جو طالب علم ہو. سمجھ میں آتی ہے بات؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بات واضح ہو گئی؟ نہ پڑھتے ہیں نہ لکھتے ہیں. تو یہ الف انہیں کس نے سکھا دیا؟ یہ لام اس انسان کے منہ سے کیسے نکل رہا ہے؟ یہ میم اس نے کہاں سے سیکھا؟ یہودی جو اپنی تعلیم پہ بڑا مغرور تھا، انہی سے خطاب ہے شروع میں، بنی اسرائیل سے خطاب صراحتاً ہوگا. جب شروع میں الف لام میم کہہ دیا تو وہ بھی ذرا ایک دم سے شوق میں آ گئی، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس انسان کو کس نے الف اور لام اور میم سکھا دیا؟ ان کو ایک طرف ایک فوراً ان کو خیال آ جاتا ہے الف لام میم سنتے ہی اس کی تعلیم کہیں باہر سے ہو رہی ہے. اب حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام بھی لگایا تھا کہ ان کی تعلیم باہر سے ہوتی ہے، کوئی اور ان کو لکھاتا ہے. اور اس بات میں آدھا سچ بھی ہے، باہر سے ہی تعلیم ہو رہی ہے، باہر سے ہی ہو رہی ہے، جبریل علیہ السلام سکھاتے ہیں. تو الف لام میم کا ایک فائدہ تو یہ سمجھ میں آیا آپ کو. دوسری بات سمجھنے کی اہم ہمارے لیے، خاص وہ تو یہود کے لیے بات تھی، ہمارے لیے سمجھنے کی بات کیا ہے؟ دیکھیے قرآن کو اگر قرآن سے میں نے اور آپ نے فائدہ اٹھانا ہے نا، ہدایت لینی ہے قرآن سے، تو اس کے کچھ مطالبات ہیں، اور اس کے کچھ مطالبات کا تعلق ہمارے دل سے اور ہماری سوچ سے ہے.
انسان جب کوئی کتاب پڑھتا ہے تو اس کے دماغ میں ہوتا ہے میں یہ کتاب پڑھوں گا اور سمجھوں گا اور پھر میرے علم میں اضافہ ہوگا، میں اس کا فائدہ اٹھاؤں گا۔ قرآن اللہ تعالیٰ پہلی بات جو آپ کو سکھا رہا ہے، آپ نے ہدایت مانگی تھی، علم نہیں مانگا تھا، آپ نے علم نہیں مانگا، آپ نے کیا مانگا ہے؟ کیا مانگی ہے؟ ہدایت، خدا اہدنا نہ علمنا۔ پہلا مطلوب ہماری طرف سے، پہلی دعا، پہلی طلب کیا ہے؟ ہدایت اور علم میں فرق ہے۔ اگر یہ کتاب علم کی ہوتی تو شروع سے آخر وہ چیز ہوتی جو آپ نے سیکھنی ہے، سمجھنی ہے اور پھر کسی اور کو سمجھانی ہے، ہر چیز وہی ہوتی۔ لیکن ہدایت کا تعلق علم سے ایک اعلیٰ شے سے ہے، علم سے اعلیٰ ہے ہدایت، اور ہدایت دل کو اور سوچ کو ٹھیک طرح اس کو ایک ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، ہماری سوچ کو ٹھیک کرنا اللہ تعالیٰ نے۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھی چیز بتائے اس کتاب کے بارے میں، ہمیں ایسے الفاظ دے دیے جس کا قیامت کے دن تک کسی کو بھی علم نہیں ہوگا کہ اس کے معنی ہے کیا۔ اور اس میں سب سے بڑا درس جو میرے لیے اور آپ کے لیے نکلتا ہے کہ تم انسان ہو، تمہاری قدر اتنی سی ہے، تم اس کتاب پر بڑا عالم اپنے آپ کو سمجھ کر مت آنا۔ تم ساری زندگی بھی پڑھتے رہو، تمہیں پہلے الفاظ کے معنی نہیں ملیں گے، الف لام میم تمہیں نہیں پتہ چلے گا۔ میں یہ نہیں کہتا، یہ غلط ہے کہنا، اگر کوئی مسلمان کہتا ہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے کہ الف لام میم کے کوئی معنی نہیں ہے، غلط ہے یہ بات۔ اللہ تعالیٰ نے کلام نازل کیا ہے، والکتاب الحکیم کہا ہے اسے، قسم کھائیے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے الف لام میم بھی حکمت سے بھرا ہوا ہے، حکمت سے راسخ ہے یہ کلام۔ اب اس حکمت کا علم مجھے نہیں ہے، اور اس کا علم مجھے نہ ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ یعنی اب میرے دماغ میں ایک بات اچھی طرح بیٹھ گئی، اس قرآن میں کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو مجھے سمجھ نہیں آئیں گی، اور مجھے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا پڑے گا کہ ان باتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ کبھی کبھار ایسی باتیں ہوں گی، ایسی کہانی ہوگی جو آپ کو پہلی دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو جھٹکا سا لگے گا، یہ کیا بات ہو گئی؟ ٹھیک ہے، ہوتا ہے انسان کو کبھی کبھی شوق لگتا ہے، یہ کیسی بات کر دی؟ اور خاص کر ہمارا تو اتنا اعتماد ترجموں پر ہے، اور ترجمے پہ 90% تو بات رہ جاتی ہے، جو 10% بات آتی ہے اس میں پھر کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان پڑھ کے کہتا ہے یہ کیسی بات آ گئی قرآن میں، اس کو میں کیسے اپنے غیر مسلم دوست کو میں یہ کیسے سمجھاؤں گا؟ اس نے اگر یہ مجھ سے پوچھا تو میری تو شامت آ گئی۔ مسلمان کو پہلی بات جو قبول کرنی پڑے گی نا اپنے دل میں، اپنی سوچ میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے۔ میں آخری بات آپ سے آج کہہ دوں، الف لام میم کے بارے میں ایک آیت کا حوالہ دے دوں، اس کے بعد اس حلقے کو اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ 20 منٹ کا حلقہ ہوا کرے گا، ویسے عشاء کی نماز دیر سے ہو رہی ہے تو میں اتنی دیر نہیں لگانا چاہتا، مجھے بھی صبح کلاس میں پہنچنا ہے 8 بجے۔ تو خیر ایک آخری بات میں آپ سے کر دوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، وہی ہے جس نے تمہیں اپنی ماؤں کے پیٹوں میں سے نکالا۔ اب غلط ترجمہ یہ کیا جاتا ہے جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، ترجمہ کیا جاتا ہے اس نے تمہیں اپنی ماؤں کے پیٹوں میں سے نکالا جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ لا تعلمون شیئا حال ہو سکتا ہے، اگر حال ہو تو ترجمہ یہ صحیح ہے جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن عربی میں کہتے ہیں التوسع فی المعنی، یعنی ایک ہی آیت کے مختلف مفاہیم ہوتے ہیں، اس کو انقطاع بھی کیا جاتا ہے یہاں سے، اور کیا معنی نکلیں گے اب سمجھیے۔ اسی نے تمہیں اپنی ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم اب تک کچھ نہیں جانتے۔ تمہارا کیا خیال ہے، تم اس وقت کچھ نہیں جانتے تھے اور تم اب تک کچھ نہیں جانتے؟ سبحان اللہ، لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں، یہ نہیں کہا ما علمتم شیئا، تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا، لا تعلمون شیئا فعل مضارع، تمہیں ابھی تک کچھ نہیں پتا، تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اور یہی ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ایک نقطۂ نظر ہے، اس نقطۂ نظر سے آپ اس کو دل کے اندر اتار کے جب قرآن کا مطالعہ کریں گے نا تو پھر ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب اب تو ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں، مسلمان قرآن پڑھ کے تنقید کرتا ہے، مسلمان پڑھتا ہے قرآن اور کہتا ہے یہ کیا کہہ دیا یہاں پہ، یہ کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی، اٹس ویری illogical۔ اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھ کر ہم قرآن کا مطالعہ کر کے بڑی علمی تحقیق، اور وہ تو چھوڑیے عربی زبان تو چھوڑیے، وہ تو آپ کے بس کی بات نہیں، پڑھنے کو ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن تنقید کا بہت ٹائم ہے آپ کے پاس، کرٹیسزم کا بہت ٹائم ہے۔ کتنے میں عید پارٹیز میں جا کے بیٹھا ہوں، ہمارے سامنے کچھ حضرات بیٹھے ہیں، یہ چیز جو آیات ہیں یہ خمر کی، یہ کچھ سمجھ نہیں آئی، یہ تو اس کا تو وائن سے تعلق ہے، بیئر سے تو تعلق ہے ہی نہیں اس کا۔ مزے کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ ہاں جی کیا آیت ہے خمر کی؟ وہ ہے نا قرآن میں، کہاں ہے بھائی قرآن میں؟ وہ ہے، آپ کو پتا ہوگا، یار تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہاں۔ بات کرنے کو
قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، اچھا تم بتاؤ، تم اپنے رب کو، تم اللہ کو اپنا دین سکھاؤ گے؟ اب اللہ تعالیٰ نے خود سوال پوچھا، اچھا تم سکھانے نکلے ہو دین؟ اب یہ نوبت مسلمان کی آ گئی ہے. ایسی بات ہمیں کسی زمانے میں توقع ہوتی ہوگی کہ ایسی بات کافر کے منہ سے نکلے گی. ہمیں ایسے مزیدار زمانے میں رہ رہے ہیں، ایسی بات مسلمان کی زبان سے نکلتی ہے. اسی لیے اس قرآن کا مطالعہ، اس قرآن کو ایک صحیح نقطۂ نظر سے سمجھنا، اس کی بہت اہمیت ہے، اس کی بہت ضرورت ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حلقات کے ذریعے ہمیں ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ میرے منہ سے بھی صحیح کلام نکالے، میری غلطیوں کو مجھ سے معاف کرے، آپ بھی معاف کریں، اور میری اردو کو آپ کو میری اردو سننے کا صبر ملے. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے میری اردو سننے کا انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر ہر ہفتے منڈے کی رات کو اگر میرا کہیں سفر وغیرہ ہو تو میں آپ کو پہلے سے بتا دوں گا، ورنہ مسلسل سلسلے کو چلاتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.